عرض کر رہا تھا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں لوگ جو فری کے مول لیتے ہیں اور کرتے بھی نہیں اور گناہ ان کا لکھا جاتا رہتا ہے. اب وہ سنو, اب وہ میری بات سنو. آپ مثال کے طور پر آپ نے اپنے موبائل میں گانے کی کالر ٹیون لگا لی, ہوتی ہے جب کسی کو فون لگا رہے ہیں, ادھر تو فون لگایا کہ بات ہوگی, ادھر سے آ رہا میرے محبوب قیامت ہوگی. بات حقیقت ہے تو بے شک قیامت ہی ہوگی. ہاں سنا تو رہا قیامت ہوگی, مگر ہوگی قیامت ہی تیرے لیے. جتنوں کو سنا رہا ان کا گناہ بھی تجھے, اور تو اس پہ لگایا پڑا گناہ بھی, 30 روپیہ لگ دے رہا مہینے کے. وہ کہہ رہی ہو اس میں کہ اگر یہ کالر ٹیون اچھی لگی ہے تو 5 نمبر دبائیے اور کالر ٹیون لگائیے. ارے بھائی کیوں دبائیں 5 نمبر, 30 روپیہ دوں تجھے اور اس کے بعد میں قیامت کروں اپنی. مجھے بتائیے آپ, میں اپنی قیامت کروں فری میں؟ تو میرے بھائیو اگر دھوکے سے بھی کالر ٹیون گانے والی لگ جائے تو کسی سے بات مت کرو, سب سے پہلے کمپنی والے سے بات کرو کہ پہلے اسے ہٹا, سب سے پہلے اسے ہٹا. یار میری اچھا ایک بات بتاؤ یار, گناہگار تو چلو سب ہیں, ہم سب گناہگار ہیں, لیکن کچھ لوگ یار بڑے نیک بھی ہوتے ہیں, ہے نا, واقعی وہ نیک ہوتے ہیں. اب وہ بھی تجھے کسی کام سے فون لگا رہا تو اسے بھی گانا سنا رہا, کوئی مفتی تجھے فون لگا رہا تو اسے بھی گانا سنا رہا, مسجد کا امام گانا اگر لگا رہا فون کہ بھیا دعوت بھیج دو, کھانا بھیج دو, تو پہلے گانا سنا رہا اسے. اگر امام بیچارہ کہیں گانا سننے لگا تو فتویٰ لے آئے گا کہ حضرات امام گانے سنتا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی, تجھے سنا رہا. ارے بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر امام گانا سن لے تو فتویٰ لائے گا اور تجھے سنا رہا, تو پھر یہ بتائیے غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اور نوجوانوں موبائل کی کالر ٹیون کو بدل دو, اپنی ٹیون کو بھی بدل دو. کچھ کی تو موبائل کی کالر ٹیون بھی ٹھیک نہیں ہے اور اپنی ٹیون بھی ٹھیک نہیں ہے. تو جب گھر میں جھگڑے کی صورت ہو, اماں اور بیوی لڑ رہی ہوں, تو طرفداری مت کر, بیچ میں کھڑے ہو کر شروع ہو جا, ہے نا, اور پڑھ, بیوی سے بھی کہ اماں سے بھی کہ جھگڑو مت. حی علی الصلاۃ, او اماں نماز پڑھ لو, او بیوی صاحبہ نماز پڑھ لو, ہے نا, یہ پیغام دو. تو رات کو سونے سے پہلے جھگڑا نہ بھی ہو گھر میں, جب بھی اذان پڑھ کے سو جایا کرو. اتنی زور سے نہیں کہ پورا محلے کو جگا دو, اپنے گھر میں آواز رہے, اتنا بھی نہیں کہ پورے محلے کو جگا دو. حالانکہ اذان کی آواز محلے میں بھی جائے گی تو فائدہ ہی ہوگا ان کا, مگر پھر بھی کہ کل کو تمہارے پر اعتراض نہ کر دیں بھائی تو رات کو سونے نہیں دیتا. تو اس لیے جو ہے بھائی اتنا پڑھ لو کہ اپنے گھر میں رہے, کیونکہ فائدہ کسی کو اتنا پہنچاؤ کہ وہ آپ کا احسان مندی رہے. ہاں, اور حدیث شریف میں کیا ہے اور سنیے, ایمان تازہ ہو جائے گا. سنا دوں, بڑا اچھا فارمولہ دے کے جا رہا ہوں. تم چاہتے ہو میرا گھر رات کو چور سے محفوظ رہے, ڈکیت سے محفوظ رہے, تم چاہتے ہو میری بیوی, میرے بچے, میرا گھر بار, میرا مال, میرا متا, میرا اسباب, میرا پیسہ, میرا نقدی, میرا سونا, میرا چاندی, میری جان پوری رات محفوظ رہے, تو اس کا بھی آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں. دے دوں بھائی, یہ نسخہ بھی دے دوں. چاہتے ہو کہ پوری رات میرا گھر, میری جان, میرے مال, میری بیوی, میرے بچے, میرا سونا, میرا چاندی, میرا پیسہ, سب کچھ محفوظ رہے, تو سنو حدیث شریف میں ہے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اور 3 مرتبہ تالی بجا کے سو جایا کرو. جہاں تک تالیوں کی آواز جائے گی وہاں تک تیرا مال, تیری جان, تیری بیوی, تیرے بچے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر دے گا. ماشاءاللہ, لگ رہا کہ جلسہ شروع ہو رہا, لگ ہی نہیں رہا کہ رات بوڑھی ہو رہی ہے. آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کے لگ رہا رات بوڑھی نہیں, رات جوان ہو رہی ہے. آج کا آپ کا جلسہ اللہ قبول فرمائے, بہت کامیاب جلسہ. میرے بھائیوں کان کھول کے سنو, جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے اور 3 بار تالیاں بجا کے سو جائے گا, میرے بھائی بات سن لے, جہاں پر وہ سو رہا ہوگا اس کی فیملی کے لوگ تو محفوظ رہیں گے ہی, لیکن حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں یہ رہتا ہے اس کے دائیں والے بھی محفوظ ہو جائیں گے, اس کے بائیں والے بھی محفوظ ہو جائیں گے. کتنا بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. اور نوجوانوں رات کو گانے سن کے نہ سویا کرو, اور نوجوانوں رات کو یوٹیوب پہ گندی فلمیں دیکھ کے نہ سویا کرو. اور نوجوانوں
سونا بھی آدھا مرنے کے برابر ہے، سونا بھی آدھا مرنے کے برابر ہے۔ سونا گویا کہ آدمی کی روح آدھی نکل جاتی ہے، پھر دوبارہ اس کے جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے، یعنی اس طریقے سے نہیں نکلتی روح جو مرنے میں نکلتی ہے، مگر سونا بھی آدھا مرنا سمجھ لو۔ جب اٹھتے ہو تو اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور سونے سے پہلے اسے یاد کر کے سویا کرو۔ تو حدیث شریف میں ہے جو آیت الکرسی پڑھ کے سوگا اس کے دائیں لوگ اور بائیں جانب والے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور آگے کیا ہے؟ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا اس کے پڑوس میں جو گھر ہے دائیں جانب وہ بھی محفوظ ہو جائے گا، اس کے جو بائیں جانب گھر ہے وہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اور آگے سنو، اس کے پڑوس کے گھر میں، اس کا جو گھر کے پڑوس میں گھر ہے اور اس کے بھی جو پڑوس میں گھر ہے اللہ اسے بھی محفوظ کر دے گا۔ یعنی اپنے گھر کا پڑوسی اور اس پڑوسی کا بھی پڑوسی۔ یار کتنی بڑی بات ہے نا؟ تم جاتے ہو تعویذ لیتے ہو میاں لوگوں سے، ان سے میاں رات میں بڑے ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، رات میں یہ ہوتا۔ میں تو آپ کو نسخہ حدیث شریف کا دے کے جا رہا ہوں، کسی ڈاکٹر یا حکیم کا نہیں دے کے جا رہا ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، اپنے اوپر دم کر کے سویا کرو، انشاءاللہ اللہ تمہارے مال کی، تمہارے جان کی حفاظت فرما دے گا۔ حفاظت فرمانے والا اللہ ہے۔ اور اذان پڑھا کرو۔ اور بات بتاؤں، بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا اس کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے نہیں پڑھی جاتی ہے؟ کیوں پڑھی جاتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ بتا دوں آپ کو، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو شیطان اسے تکلیف دیتا ہے، تو آ گیا دنیا میں اللہ کا نام لینے کے لیے، شیطان تکلیف دیتا اسے۔ بچہ روتا ہے اس لیے کان میں اذان پڑی جاتی ہے تاکہ بچے کی تکلیف دور ہو جائے، شیطان بھاگ جائے، بچہ مسکرانے لگے، ہے نا؟ دنیا پہ آئے تو اذان پڑھو۔ اچھا دنیا سے جا رہے ہو قبر پہ اذان پڑھ دو تو بہتوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ ارے جب آنے پہ پڑی تھی تو کوئی تکلیف نہیں، تو جانے پہ پڑھ دی تو کیوں مرا جا رہا ہے بھائی؟ ارے میاں قبر پہ اذان کیوں پڑھ دی؟ میاں ایسا کیوں کر دیا؟ ارے تو آیا تھا جب بھی تو پڑی تھی، پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی؟ تو جب آنے پہ پڑی تھی تو آنے میں تکلیف تھی، تو جانے میں تو اس سے بڑی تکلیف ہے۔ کیوں میرے بھائیو؟ آنے میں تکلیف ہے، بے شک تکلیف ہے، لیکن جانے میں اس سے بڑی تکلیف ہے۔ تو میرے بھائی اگر پڑھ دی تو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہر پریشانی میں اذان پڑھو۔ ہاں اب میری بات آگے سنو، کہہ دو سبحان اللہ۔